اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. میں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فرمایا کہ جو لوگ اہل زمین کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں، کیا ان پر یہ بات عیاں نہیں ہوئی؟ اولم یہدے، کیا ہم نے ہدایت نہیں کی، یہ بات ان کے لیے کھول کر بیان نہیں کی، ان کو ہدایت نہ ملی ان لوگوں کو جو کہ وارث ہوئے زمین کے من بعد اہلہا، اس کے بعد اس کے اہل کے ہلاک ہونے کے بعد، یعنی گزشتہ اقوام کے ہلاک ہونے کے بعد جب دوسری قومیں آباد ہوئیں تو ان لوگوں کے لیے واضح کیا گیا، بات کھول کر بیان کی گئی ان کے لیے. کیا ان کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ کھول کر یہ بیان کی گئی کیا کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو گرفت میں لے سکتے ہیں. یعنی گزشتہ اقوام کی جو تمام واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ تمہیں یہ سمجھا دیں کہ دیکھو ہم قوم لوط کی اگر گرفت کر سکتے ہیں، قوم عاد کی گرفت کر سکتے ہیں، قوم سمود کو اگر پکڑ کے زمین بوس کر سکتے ہیں، قوم فرعون کو اگر ہم مار سکتے ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل کر سکتے ہیں، تو تم بھی کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، یہ آگاہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ ان لو نشاء، کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم، ہم انہیں گرفت میں لے سکتے ہیں، انہیں دوچار کر سکتے ہیں مصیبت میں، بذنوبہم، کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، فہم لا یسمعون، پس وہ نہیں سنتے. یہاں پہ بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اقوام ہلاک کر دی ان کے بعد دوسری قومیں آئیں. جب پوری دنیا میں جو ہے وہ کفر تھا، بت پرستی چھا گئی، اور حضرت نوح نے بڑی کوشش کی، ایمان لے کے نہیں آئے سوائے چند لوگوں کے، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو اور ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ پوری دنیا کو ایک دفعہ صفایا کر دیا تاکہ بت پرستی کا نام نشانی مٹ جائے. پوری دنیا کے اوپر سیلاب آیا، پوری دنیا ڈوب گئی سوائے چند افراد کے جو کشتی نوح پر سوار تھے، اور پوری دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا. ایک نئے سرے سے آباد ہوئی دنیا. حضرت نوح کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے، نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی. اب یہ لوگ جو حضرت نوح کے ساتھ تھے یہ مومن تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے. پھر یہ آہستہ آہستہ دوبارہ پھر بت پرستی کی طرف آ گئے، پھر دوبارہ کفر کی طرف آ گئے، پھر دوبارہ فساد کی طرف آ گئے، پھر دوبارہ ظلم و ستم کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کتنی قوموں کے ہلاکت میں ڈالا. تو یہاں یہ فرما رہے کہ یہ لوگ جو وارث ہوئے ہیں زمین کے، اس من بعد اہلہا، ان گزشتہ لوگوں کے بعد کہ جو ہلاک ہوئے، جو نابود ہو گئے، جو اللہ کے عذاب میں دوچار ہوئے، تو کیا ان کے لیے یہ چیز واضح نہیں ہوئی؟ ہم نے ان کے لیے کھول کے بیان نہیں کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو کہیں بھی گرفت میں لے سکتے ہیں؟ لیکن پھر یہ غفلت کا یعنی انسان کس طرح تو غفلت میں شکار ہو جاتا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں. اللہ جب چاہے جہاں چاہے تجھے تمہارے گناہوں کی وجہ سے محاسبہ کر سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی، چونکہ یہ ہدایت نہیں لیتے، ایمان نہیں لے کے آتے، انبیاء کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی ہدایت اور آسمانی کتابوں سے کو قبول نہیں کرتے اور ان پر ایمان نہیں لاتے، ان معارف سے سب درس حاصل نہیں کرتے، تو پھر ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. لہذا لا یسمعون، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ متوجہ نہیں ہوتے، پھر اپنی دنیا میں اسی طرح سے اپنی ڈگر پر حیوانوں والی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. تو کتنا خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا اور بیان کیا، متوجہ کیا کہ انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار نہ ہو اور کبھی بھی اپنے آپ کو
جو ہے وہ محفوظ نہ سمجھنا، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا. فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قصے، جن کی داستانیں ہم اور ان کی خبریں جو ہے ہم تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں، تمہارے لیے بیان کرتے ہیں. نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انبائها، ان کی خبروں کو، ان کی خبریں، ان کے واقعات جو ہے وہ ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے تحقیق ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، پس وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے. فما كانوا ليؤمنوا، پس وہ ایمان نہیں لائے. کس وجہ سے؟ بما كذبوا من قبل، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے پہلے سے ہی تکذیب کی تھی، وہ پہلے سے ہی وہ جھٹلا چکے تھے، تو لہذا وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح سے ہم مہر لگا دیتے ہیں، یتبعو مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر. یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ یہ جو گزشتہ اقوام، گزشتہ بستیاں جن کی ہم نے آپ کی داستان بیان کی اور ان کی واقعات کو بیان کیا ہے، یہ کچھ ایسی بستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو ان کے حالات بیان کیے ہیں. ان سب کے بعد پاس پیغمبر آئے ہیں. اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ ان پر حجت تمام نہیں کی. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، حجت تمام کی، ان کو بارہا تبلیغ کی گئی، بارہا سمجھایا گیا، بارہا بتایا گیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ تعالی ان کے پاس انبیاء واضح نشانیاں لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے. فرمایا کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ جھٹلا چکے تھے، اس سے پہلے اللہ کی نشانیوں کو وہ جھٹلا چکے تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی. یعنی یہ بیان کا مقصود ہے کہ انسان بعض دفعہ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے کہ آخرکار اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. پھر واضح ترین اللہ کی نشانیاں بھی آ جائیں، معجزات بھی آ جائیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتا، وہ انبیاء کو جھٹلا دیتا ہے. یعنی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اس مقام اور اس مرحلے تک نہ پہنچ جائے، کہ ایسے مقام، ایسے مرحلے تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ امام وقت آ جائے اور امام کی باتوں کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. کربلا میں کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے کتنا سمجھایا، حتیٰ عاشورہ، صبح عاشورہ، رات شب عاشورہ، صبح عاشورہ، پھر حتیٰ سب اصحاب اپنے ان کے سارے احباب شہید ہو گئے، پھر بھی سمجھایا کہ شاید ابھی بھی کوئی ان کے دل پہ تھوڑا سا جو ہے وہ رمق آ جائے، لیکن نہیں، شور کرتے تھے، امام کی باتیں نہیں سنتے تھے. اور امام فرمایا کہ کیوں میری باتیں نہیں سنتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بطون، پیٹ جو ہے تمہارے بھر چکے ہیں حرام سے، تمہارے پیٹ بھر چکے ہیں حرام سے، تم حرام سے اپنے پیٹ بھر چکے ہو، اس وجہ سے میری باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. میری باتیں سنتے رہو اور ان پر اثر تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. کیوں دلوں پر مہر لگاتا ہے؟ یعنی یہ دل قابل اس مہر لگاتا ہے، یعنی یہ دل اب ایمان لانے والا نہیں ہے. اب اس کے سامنے جو مرضی کہہ دے، جو مرضی اس کو معجزہ دکھا دیں، یہ ایمان لانے والی. یہ اس مرحلے تک انسان کب پہنچتا ہے؟ جب وہ مسلسل غفلت کا شکار ہوتے ہوئے گناہوں پہ گناہ کرتے ایک ایسے مرحلے پہ آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ حالت تھی. فرمایا کہ یہ لوگ ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. کیوں؟ انہوں نے اپنی حالت کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اب ایمان کی طرف واپس پلٹنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی. تو یہ انسان جو ہے وہ ایسا ہی ہے. انسان اگر اپنی طرف توجہ نہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو گیا اور توبہ نہ کرے، تو مسلسل جو ہے وہ اس کا گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہوتا رہے گا اور
پھر وہ ایک منزل پہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مور لگا دیتا ہے اور پھر اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا.